علیکم بچوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے اردو مضمون کی سبق نمبر 8 ڈاکٹر ذاکر حسین اس کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کے آخری پیراگراف کا مطالعہ کریں گے۔ گھر والے اور ان کے دوسرے رشتہ دار ذاکر صاحب کو میاں کہا کرتے تھے۔ ذاکر صاحب کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ ان کی شرارتوں اور شور و گل سے بھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی انتہائی مصروف زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا وقت نکال لیتے۔ ان کے نزدیک ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر کے قابل دولت بچے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے اور مناسب طور پر ان کی پرورش کی جائے۔ بچے ہی وہ بنیاد ہے جس پر قومی تعلیم کی نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا اور ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب مکتبہ جامعہ قائم ہوا تو یہاں سب سے زیادہ بچوں کے لیے کتابیں تیار کرنے کا کام کیا گیا۔ ذاکر صاحب نے اپنی عمر کا بڑا حصہ بچوں کو پڑھانے میں گزار دیا۔ انہوں نے تدریس کے پیشے کو اس لیے چنا کہ انہیں اس کام کا شوق تھا۔ تدریس کا پیشہ یعنی ٹیچنگ۔ ذاکر صاحب نے جامعہ کے ہر کام میں بچوں کو آگے رکھا اور ان سے بڑے بڑے کام کروائے۔ سن 1935 میں جب دہلی میں جامعہ نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئی تو ان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے، سنگ بنیاد یہاں پر یہ نیا لفظ ہے، یعنی جب بھی کوئی عمارت باندھی جاتی ہے تو اس کا پہلا پتھر جو رکھا جاتا ہے اسے سنگ بنیاد کہتے ہیں۔ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس بچے کو عزت دی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ ذاکر صاحب کا برتاؤ کچھ ایسا تھا کہ بچے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بچے کی شخصیت ابھر کر سامنے آنی چاہیے، اس کے جوہر کھلنے چاہیے۔ جوہر کھلنا یعنی صلاحیتیں جو بچے کے اندر ہوتی ہیں وہ باہر آنی چاہیے۔ اسے اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے۔ بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی مزیدار کہانیاں بھی لکھی۔ بچوں سے پیار کرنے والے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے اور ملک کے عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے والے اس مخلص رہنما نے 3 مئی سن 1969 میں وفات پائی۔ جامعہ ملیہ کے احاطے میں ان کا مقبرہ موجود ہے۔ آپ کی کتاب میں یہاں پر اس کی تصویر بھی دی گئی ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا مقبرہ ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس کتاب کی جو ہمارا ڈاکٹر ذاکر حسین کی جو سبق ہے اس کی بلند خوانی مکمل کر لی ہے۔